حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ عاشورہ کے دن عبادت کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ شروعات عاشورہ کے دن روزے کی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، یعنی آج کل سے اس کی شروعات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی مکے کے لوگ قریش اگرچہ وہ کافر ہو چکے تھے، مکے والے حضور کی آمد سے پہلے اگرچہ وہ کفر میں چلے گئے تھے، شرک میں چلے گئے تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ نہیں چھوڑتے تھے، مکے والوں کا معمول تھا۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو مکے میں بھی حضور علیہ السلام نے روزے کا اہتمام کیا۔ پھر جب مدینہ منور آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہو جائے، یعنی ہم یہودیوں کی طرح روزہ نہ رکھیں، ان کے اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہو جائے کہ یہ لوگ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، تاکہ ان کے اور ہمارے روزے میں فرق ہو جائے۔ ابن رجب حنبلی بہت بڑے محدث ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فضائل محرم میں لکھا ہے کہ عاشورہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن جنگل کے درندے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو جنگل کے جو جنگلی درندے جانور ہیں، ابن رجب حنبلی، میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ تو اپنی مرضی سے کچھ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے، ہم تو طالب علم ہیں، جو کتابیں نظروں سے گزرتی ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اللہ کی امانت سمجھ کر، تاکہ یہ سلسلہ علم کا آگے چلتا رہے۔ ابن رجب حنبلی نام یاد رکھیں، انہوں نے اپنی کتاب فضائل محرم میں لکھا کہ جنگل کے درندے بھی اس دن سال میں ایک بار، اس دن کی اہمیت کا اندازہ کہ درندے بھی اس دن کا احترام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مزید لکھا کہ ایک دور ایسا گزرا کہ کچھ لوگوں نے اپنا معمول بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنا معمول بنایا کہ وہ عاشورہ کے دن جانور ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد جنگل میں لے جاتے اور عصر کی نماز کے بعد جنگل میں ڈالتے اور پھر اس کا تماشا دیتے۔ تو کچھ لوگ جو اہل ظاہر تھے، جنہیں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں آتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو سنے تو چھوڑ یہ سب کیا ہے، اس میں ایسی باتیں، تہمات پرستی کی باتیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو رنگ برنگی دنیا ہے، اور رنگ رنگ کے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر یہ رنگ برنگی کیسے رہے۔ تو کچھ لوگوں نے، اہل ظاہر نے جب اعتراض کیا کہ عاشورہ کے دن وحشی جانور درندے روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، تو جو لوگ جانور ذبح کر کے لے جاتے تھے اور عصر کے بعد جنگل میں ڈال دیتے تھے، یہ ان کے ساتھ گئے، تو لوگوں کو یقین آیا کہ جب انہوں نے جنگل میں عصر کے بعد گوشت کے لوتھڑے ڈالے تو جنگل کے جو درندے ہیں، سارے جانور نہیں، جو درندے مطلب شیر وغیرہ جیسے جو چیر پھاڑ کر کھاتے درندے، وہ جمع ہوئے، اور وہ جمع ہونے کے بعد عصر کے بعد انہوں نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر لیا۔ وہ حالانکہ سامنے گوشت کے لوتھڑے موجود تھے، آسمان کی طرف انہوں نے اپنا منہ کر لیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مصروف دعا ہوں، ایسا لگتا تھا دیکھنے والوں نے میں اس کے مصروف دعا ہوں، اور انہوں نے آسمان کی طرف رکھا، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہوا تب وہ گوشت پہ جب وہ دوڑے اور انہوں نے وہ گوشت کھایا۔ تو تب اہل ظاہر کو پتا چلا کہ آج کے دن درندے بھی روزہ رکھتے جسے عاشور کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، اب یہ روایت کہاں تک درست ہے میں نے تو کوئی جنگل میں جا کے مشاہدہ نہیں کیا، ابن رجب حنبلی نے لکھا، انہوں نے کہاں تک انصاف کیا یہ جانے واللہ عالم ورسولہ عالم۔ البتہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ضرور ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس